Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. حضرات گرامی، قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، اب اس کا قطعی علم اللہ کے پاس ہے۔ کتب حدیث میں باب الفتن اور اشراط الساعہ کے عنوان کے تحت محدثین کرام نے احادیث تو بیان کی ہیں کہ جنہیں ایسی علامات قیامت قرار دیا گیا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، خواہ وہ ایک ایک کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب علامتیں جمع ہو جائیں گی۔ کچھ علامات قیامت کا تعلق تو تکوینی امور سے ہے، یعنی کہ نظام کائنات کا درہم برہم ہو جانا، سورج کی بساط نور کا لپٹ جانا، ستاروں کا بکھر جانا، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روئی کے بگولوں کی طرح اڑنا، اور ہر ذی روح کا فنا ہو جانا، اور پھر یہ زمین بالکل ہموار اور میدان کی طرح ہو جائے گی، میزان عدل قائم ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے حقائق و واقعات ایسے ہیں جو قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ قیامت خیز منظر ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ حقیقی قیامت تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی آنی ہے اور یقیناً آئے گی، لیکن ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی بدعمالیوں، بے تدبیریوں اور خدا فراموشی کے سبب قیامت برپا کر رکھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ تو ہمارے حالات پر پوری طرح فٹ آتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑانی چاہیے اور ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی والا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، ایک اعرابی نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ پھر وہ اعرابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضیعت الامانہ، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کیا مطلب؟ کہ جب مسلمانوں کے ملکی اور ملی امور کا اختیار نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6496۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سربراہان تم میں سے بہترین لوگ ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہوں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے چلے جانے سے بہتر ہے۔ لیکن جب تمہارے ارباب اختیار تم میں سے بدترین لوگ ہو جائیں اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور پھر معاملات کی باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو تمہارا زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، یعنی اس وقت تم اس دنیا سے چلے جاؤ، دنیا میں رہنا تمہارے لیے پھر عذاب بن جائے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2266۔ ایسے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے کچھ ایسی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، جیسا کہ آج کل حالات ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ غریبوں کے ٹیکسز کے پیسے، ان کے خون پسینے کی کمائی کو اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے اور پھر قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، اور پھر دین کا علم دنیا سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے، اور ایک شخص اپنی بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے، اپنے دوست کو تو قریب کرے مگر باپ کو دور رکھے، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی جھگڑے ہونے لگیں، اور پھر قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے، قومی امور کی نگرانی کسی کمینے شخص کے ہاتھ لگ جائے، اور معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس کے علم، کردار یا شرافت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے خوف کی وجہ سے کی جائے، گانا گانے والیاں اور آلات غنا عام ہو جائیں، شراب عام پی جانے لگے،
تو ایسے حالات میں سرخ ہواؤں اور زلزلے اور زمین میں دھنس جانے اور سانگ باری ایسی بربادیوں کے پے در پے علامات کا انتظار کرو جیسے ایک تسبیح کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سارے دانے پے در پے گرتے ہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر ہے 2211۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ کریم ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے تو اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرے تو ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرے تو اس پر دشمن غالب آ جاتے ہیں۔ موطا امام مالک صفحہ نمبر 476۔ اب اس حدیث کو جب دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمارے معاشرے پر پوری طرح فٹ آتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے جو سربراہان ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ قوم کی امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو تجار حضرات ہیں وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اور جو ہماری عدلیہ ہے، جو ہمارے منصفین ہیں، وہ کیسا انصاف کر رہے ہیں، کیسے عدل سے کام لے رہے ہیں، یہ بھی آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ ایسے ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اس بستی میں تو تیرا فلاں انتہائی متقی پرہیزگار بندہ موجود ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی اے اللہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری ذات کے بارے میں کبھی بھی اس کا چہرہ غضبناک نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، اس کے سامنے بد کرداریاں ہوتی رہیں، منکرات کا چلن عام ہوتا رہا، لیکن ان برائیوں کو روکنے کی عملی سعی تو دور کی بات ہے، عملی کوشش تو دور کی بات ہے، کبھی اس کی طبیعت پر یہ سب کچھ گراں بھی نہیں گزرا، یعنی ان سب چیزوں کو اس نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، صرف اپنی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا اور اپنے حال میں مست رہا۔ برائیوں کو مٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے سے وہ قطعی طور پر غافل اور لا تعلق رہا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ذکر اذکار میں مصروف رہے لیکن آس پاس میں اس کے برائیاں ہوتی رہیں، وہ ان سے آنکھیں چراتا رہے، تو وہ اس میں برابر کا شریک ٹھہرائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ ان کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کرے، جس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے، پہلے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے ضرور اس چیز کو برا سمجھے۔ تو اسی طرح ہر ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق پوچھا جائے گا، اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں تک تو نے ان سے انصاف کیا تھا، کہاں تک تو نے ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا تھا۔ تو ہر ایک شخص کی، ہر ایک انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اختیارات اس کے پاس ہیں وہ ان کو احسن انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لیجئے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، مگر قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مقتول کو کس جرم میں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ اب یہ بات ہمارے آس پاس ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے کہ قتل و غارت گری، فتنہ و فساد، رہزنی،
ڈکیتی، چوری، فساد، ہر ایک چیز بڑھتی جا رہی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کی ہے، جس کا خمیازہ ہمیں انہی صورتوں میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہر طرف مسلمان ہی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ مین وجہ یہی ہے کہ ہمیں ابھی سے پھر اللہ کے حکم کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، تو اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم پرامن رہ سکتے ہیں اور کامیاب رہ سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔